میں بلا تاخیر درس قرآن کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے شیخ محترم جناب عبد الرحمن آزاد حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ محترم حضرات گرامی قدر، علماء کرام، محترم جناب معززین مکرمین، شرکائے کرام اور عزیز طلباء، سب سے پہلے میں اپنے اس عزیز بچے کو مبارکباد دوں گا جس بچے نے قرآن جیسی عظیم نعمت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اس عزیز کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اور جو حضرات اس ادارے کے ساتھ متعلق ہیں، اللہ اسے ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہم سب کے جنت میں جانے کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے 11ویں پارے سورہ یونس سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے پوری کائنات کے لوگوں کو ہانک لگائی، یہ ندا دی، انہیں یہ آواز دی، ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اے دنیا جہاں کے لوگوں، تحقیق تمہارے پاس ایک وعظ نامہ، ایک نصیحت نامہ، ایک سبق، تمہارے لیے ایک درس نازل کیا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ عظیم وعظ اور یہ عظیم سبق اور درس، اگر اسے پڑھاؤ گے تو اس سے تمہارے سینے کی بیماریاں بھی انہیں شفا ملے گی اور روحانی بیماریوں کا بھی یہ زبردست علاج ہوگا۔ دنیا و آخرت کے لیے تمہارے لیے یہ ہدایت اور رحمت کا ساماں ہوگا۔ تو میں اپنی گفتگو کو کچھ اس انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، دو چیزوں سے انسان مرکب ہے، مٹی سے اور روح سے۔ انسان مٹی سے اس کا وجود ہے، اور اس روح، اس جسم کو
جو روحانی طور پر زندگی عطا کی ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے بارے میں اپنی اس مختصر سی مجلس میں، میرے بھائی، اللہ کریم نے حضرت انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کی ضروریات بھی اور اس انسان کی بادی النظر میں جو خوراک ہے، جو ضرورت ہے، وہ بھی مٹی سے فراہم کی ہے، زمین ہی سے فراہم کی ہے۔ روح اللہ کریم نے آسمان سے نازل فرمائی، اپنی طرف سے حضرت انسان کے جسد میں ڈالی۔ روح کی غذا بھی، روح کی ضروریات بھی اللہ کریم نے آسمان سے نازل فرمائی۔ انسان کا جسم، اس کی تربیت اور پرورش، اس کی بود و باش کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بڑی بڑی مارکیٹیں سجائی۔ اگر بیمار ہوتا ہے انسان کا جسم، دنیا میں بڑے بڑے ہسپتال، بڑی بڑی علاج گاہیں اور اس کے علاج معالجے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے اسپیشل قسم کے معالج اور سرجن اللہ کریم نے پیدا کیے۔ بائنے ہی اللہ کریم نے روح کو آسمان سے نازل فرمایا، اس کی روحانی غذا بھی اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ تو روح کا علاج اور اس کی بود و باش کے لیے، روح کو مسلسل اور باہم غذا پہنچانے کے لیے بڑے بڑے تعلیمی ادارے، بڑے بڑے تعلیمی مرکز، اور اس روح کا علاج کرنے کے لیے اللہ کریم نے بڑے بڑے علماء کرام کی صورت میں بڑے بڑے سرجن پیدا کیے، ڈاکٹر پیدا کیے۔ یہ اگر انسان روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج معالجے کے لیے یہ مدارس اور مساجد کا نظام قائم کیا کہ انسان اپنی روحانی بیماریوں سے شفا حاصل کر سکے۔ تو محترم حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وقت گزارتے ہوئے کسی انسان کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آتی، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی اسپیشل ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کیا جائے، کوئی بہترین قسم کا سرجن ہو، کوئی اسپیشلسٹ ہو جس سے میں اپنی جسمانی بیماری کا علاج کرا سکوں اور صحت یاب ہو سکوں۔ اسے فکر ہے اور اس جسم کو صحت مند بنانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ غذا اور خوراک کا انسان
انتظام کرتا ہے تاکہ میں ایک اچھی صحت حاصل کر سکوں، میں جسمانی لحاظ سے فٹ فاٹ اور اپنے آپ کو 9 جو ہے رکھ سکوں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اسی بات کا ہی انسان سے سوال کرنا ہے۔ اس کی فکر بھی ہمیں قرآن نے دی۔ تو ہر انسان کی جہاں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جسمانی طور پر ہر لحاظ سے صحت یاب ہوں، مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی آتی ہے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اسے اپنی طرف سے شفا عطا فرمائے۔ مگر دوسری طرف میرے بھائیوں، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں، مگر ہم میں سے کسی کو یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ کوئی ایسا سرجن مل جائے، کوئی ایسا ڈاکٹر اور طبیب مل جائے، کوئی ایسے روحانی معالج کے پاس جائیں جس سے ہماری روح، بیمار روح جو ہے وہ شفا حاصل کر۔ اور یاد رکھیے، جسمانی طور پر انسان بیمار ہوتا ہے، علاج معالجے سے صحت یاب ہوتا ہے، تو اس کے لیے آخرت میں کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ توجہ فرمائیں، کوئی بھی انسان دنیا میں اپنی جسمانی طور پہ کمزوری اور تکلیف محسوس کرتے ہوئے اس کا علاج تلاش کرتا ہے، صحت یاب ہوتا ہے۔ اگر روحانی طور پر بیمار ہے، دنیا میں تو متاع قلیل، دنیا میں تو چند دن اچھے گزار لے گا، مگر آخرت اس کی برباد ہوگی اگر اس نے آخرت کا فکر نہ کیا۔ اور اگر انسان روحانی طور پر بیمار ہوا تو میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، یقین جانیے گا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی خراب۔ روحانی طور پر اگر ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے اور ہماری روح کو پیش آنے والی ایسی زبردست قسم کی بیماری ہے، شرک روحانی بیماری، نفاق دل کی بیماری، روحانی بیماری، حسد دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، بغض دل کی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ دیگر میں نے موٹی موٹی چند ایک باتوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ روحانی طور پر تو انسان معلوم نہیں اتنی بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، اپنی روح کو شفا یاب بنانا اور کرنا اس کے لیے آج مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آج کی موجودہ جسمانی بیماری کہا جاتا ہے کینسر بڑی زبردست بیماری، کینسر بہت زبردست بیماری ہے، جس کو لاحق ہو جائے وہ چند دن کا مہمان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس انسان کو روحانی کینسر ہو، جس انسان کو روحانی کینسر ہو اور ہم اس کی اہمیت کو تسلیم نہ کریں، ہم اس کے علاج معالجے کی فکر نہ کریں، اللہ اکبر،
اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو وہ انسان بظاہر حاجی ہے، نمازی ہے، بظاہر وہ نیک پارسا ہے، لیکن اگر اس بیماری میں مبتلا ہے، یہ روحانی کینسر ہے۔ جس طرح کینسر انسان کا جسم کو باقی نہیں چھوڑتا، موت کے منہ میں لے جاتا ہے، اس طرح یہ روحانی کینسر ایمان انسان کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اب میں اور آپ سوچ لیں حسد کیا ہے؟ ہماری نگاہ میں کوئی اس کی اہمیت نہیں، ہم اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ ہر انسان الا ماشاءاللہ ہر آدمی کسی نہ کسی انداز میں وہ حسد نہ مبتلا۔ اور یہ ایسی روحانی بیماری ہے جس انسان کو لاحق ہو، ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگو ایاک والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ تمہاری ساری زندگی کی ہوئی کمائی کو یہ ایسے بھسم کر دیتا ہے، ایسے راکھ بنا دیتا ہے، 70-80 سالہ عبادت کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار، جس طرح آگ لکڑی کا کچھ نہیں چھوڑتی، اسے خاک بنا دیتی ہے، اس طرح حسد ایمان کا کچھ نہیں چھوڑتا، اسے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر بغض ہے۔ اب کس آدمی کے دل میں دوسرے کے بارے میں آج تو میرا کوئی گھر کیا کوئی انسان اس چیز سے خالی نہیں، اور یہ ہیپاٹائٹس بغض ایسی جلن ہے، ایسی کوڑن ہے جس سے انسان کا جگر ہی برباد نہیں ہوتا، اس کا جگر ہی خراب نہیں ہوتا۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد۔ حضرت ابو ذر سے مخاطب ہیں، میرے بیٹا جی اگر تجھ سے یہ ہو سکے، ممکن ہو سکے، ان قدرت جس قدر بھی تجھ میں یہ پاور ہو سکتی ہے تو اپنے آپ کو بچا اور سمجھا سکتا ہے، ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد، تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، صبح و شام ایسے گزرے تیرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہو۔ بتائیں مجھے، آج تو بھائی بھائی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کسی نہ کسی انداز میں بغض اور ناراضگی اور ایک دوسرے کے بارے میں کینہ ہے۔ آج کون اس پاس؟ ہم نے ہیپاٹائٹس کا تو علاج کرا لیا، لیکن روحانی طور پر ہر چھوٹا بڑا اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ بغض کی آگ اندر اتنی جل رہی ہے، اور میں تو قسم اٹھا کر بھی کہہ دیتا ہوں جو آدمی اپنے دل سے بغض نکال دے اسے کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، کبھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہی تب ہے انسان جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، مرتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں آگ جو ہے اندر درستی اور دھکتی رہتی، بالآخر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جس آدمی کے دل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ضمانت دی ہے، اور قرآن سننے پڑھنے والوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان قدرت ان تصبح
وَتُمْسِي عَلَىٰ صَفِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، اے میرے مسلمان بھائی، اے میرے عزیز، اگر ممکن ہو سکے کہ تیری صبح و شام ایسے گزرے تیرے دل میں کسی کے لیے بغض، کینہ، حسد کو بغض کینہ نہ ہو۔ اور کیا کہا؟ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ او اللہ کے بندو، یہ میری سنت ہے کہ اپنے دل کو ہر مسلمان بھائی کے لیے پاک صاف رکھنا، ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنا، یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ وہ جنت میں میرا مہمان ہوگا، میرا ساتھی ہو۔ بغض، تیسری روحانی بیماری کا میں ذکر کروں گا، زیادتی، شوگر۔ شوگر کہتے ہیں مہلک بیماری ہے، اندر ہی اندر انسان کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ بظاہر بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا نظر آتا ہے، لیکن گھن کی طرح اندر ہی اندر سے یہ جسمانی بیماری ایسی ہے۔ اور یہ ذیابت، یہ شوگر، میں اسے نفاق کی روحانی بیماری سے تشبیہ دے۔ ہر آدمی جفے ڈالتے ہیں، دیکھ لیں مولویوں کو، جفے ڈالتے ہیں، مسلمانوں کو دے لو مار ایک دوسرے سے، لیکن اندر سے نفاق، منافقت کوڑ کوڑ کر بھری ہوئی۔ یقین جانیے گا، صف اول میں بیٹھیں گے، لمبی لمبی تسبیحات کریں گے، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں منافقت اپنے دل سے نہیں جائے، اور یہ اندر ہی اندر کام کرتی جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا کر دیتا۔ بظاہر حاجی نمازی ہے، لیکن نفاق نے اس حد تک پہنچا دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقت جہنم انسان کو نچلے گڑھے میں لے جائے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہم میں سے ہر آدمی کو لاحق ہے، کوئی اسے محسوس نہیں کرتا۔ ریاکاری، بڑی زبردست روحانی بیماری، بڑی زبردست۔ لیکن میں اور آپ بڑی بڑی زبردست مجلسیں، بڑی بڑی خوبصورت ترین پروگرام ریاکاری کا منظر پیش کرتے، ہمارا کیا درا وہ شیطان ہم سے لوٹ کر لے جاتا، ہم سے لوٹ کر لے جاتا۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی۔ صحابہ کہتے ہیں ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہو، ہمیں بھی کوئی وعظ و نصیحت فرماؤ۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر اپنے آپ میں کوئی حوصلہ پاتے ہوئے، سنبھالتے ہوئے، اپنے آپ کو سنبھلتے ہوئے پھر شروع کرتے ہیں، پھر بے ہوش آتے ہیں۔ 3 دفعہ حدیث بیان کرنے کی کوشش کی، تینوں دفعہ بے ہوش ہو گئے۔ بالآخر جرأت کی، ہمت کی، حدیث سنائی جو آپ نے اکثر سنی۔ میں تو صرف اپنے وہ کیا ہے، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام ان 3 شخصیات کو بلائے گا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں معاشرے کے اندر لوگ دور سے سلوٹ مارتے ہیں،
بڑی اکرام اور تکریم، بڑی ان کی عزت افزائی، ان کے استقبال اور پروٹوکول میں بڑی نعرہ بازی، اللہ اکبر، بڑے بڑے فوٹو سیشن، بڑی بڑی تقریبات، اللہ کریم بلائیں گے اے بندہ خدا میں نے علم دیا، قرآن کی دولت دی، میں نے علم کی دولت سے نوازا، کیا کیا؟ کہے گا اللہ جب سے ہوش سنبھالا مجھے میرے والدین نے مدرسے بیچارے ادھر بھیج دیا، میں اتنا عرصہ پڑھتا پڑھاتا رہا، فارغ ہوا، جوان ہوا، پورے ملک میں تیری دین کی تبلیغ کی، نہ کوئی بستی چھوڑی نہ شہر چھوڑا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، قاری صاحب، مولانا صاحب، عالم صاحب، کذبت، جھوٹ بول رہے ہو، وَلَكِنَّكَ قَرَأْتَ وَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ فَلَانٌ قَارِئٌ أَوْ عَالِمٌ۔ وہ اللہ کے بندے تو اس لیے پڑھتا پڑھاتا، سنتا سناتا، آواز و تبلیغ کرتا رہا کہ لوگ کہیں جناب یہ کوئی قاری صاحب تھے، یہ کوئی مولوی صاحب تھے، بڑا ہی ضرور تیری چاہت کے مطابق ایسے ہو گیا، لوگوں نے بڑے نعرے لگائے، بڑے تیرے استقبال ہوئے، لوگوں نے تجھے بڑی عزت بخشی، تیری چاہت تھی اکیلے اشتہار پہ اکیلا میرا ہی نام ہو گیا، لیکن آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ حکم ہوگا اس قاری صاحب کو، اس مولوی صاحب کو بالوں سے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کا ایندھن بنا دو، جہنم۔ یہی سلوک ایک سخی سے ہوگا، کہے گا اللہ کوئی مدرسہ اور مسجد نہیں چھوڑی جہاں میری اینٹ نہیں لگی۔ شہید بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے دربار میں اپنی کارروائی پیش کرے گا۔ مجھے احساس ہے انشاءاللہ وہ بھی اپنی کارروائی پیش کرے گا۔ اللہ تینوں کو کہہ دیں گے کذبتا کذبتا کذبتا، تینوں کی کارروائی کو جھٹلا دیا جائے گا، اکارت اور بیکار بنا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ہے، آپ حضرت ابو ہریرہ کے گھٹنے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو ہریرہ، یہ وہ تین افراد ہیں جو معاشرے کا مکھن ہیں، جن کو معاشرے کے اندر بڑی عزت ملتی ہے، بڑی تکریم ملتی ہے، لوگ دور سے سلام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ یہ وہ تین افراد ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے، جہنم کی آگ ان سے بھڑکائی، کافر سے، کافر کا نام نہیں لیا، اور کسی ابو جہل مردود کا نام نہیں لیا، کسی بڑے سے بڑے بے ایمان کا نام نہیں لیا۔ یہ وہ تین قسم کے افراد ہیں جو روحانی بیماری میں مبتلا تھے، ریاکاری میں مبتلا تھے۔ اللہ مجھے آپ کو ایسی روحانی، بظاہر ہمارے ہاتھوں میں تسبیحات ہیں، بظاہر ہم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، بظاہر ہم، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں، ایمانی لحاظ سے کورے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ نے کیا عزت بخشی، بات کو سمیٹ لوں، اللہ نے قرآن پڑھنے اور سننے والوں کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ پہلے نمبر پر تو دو حدیثیں صرف چھوٹی سی پیش کر کے بات ختم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا حافظ، انہیں تمہیں اپنی گلی بازاروں میں گھومتا پھرتا تم دیکھتے ہو، تم جھڑکیاں مارتے ہو، گالیاں نکالتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، اللہ کے بندو ان کا خیال کیا کرو، اہل اللہ، یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل ہیں، بات کرتے ہوئے کو خیال کیا کرو۔ مسجد میں اگر دوڑے پھرتے ہیں تو ان کا تو بیچاروں کا گراؤنڈ بھی یہی ہے، تو درسگاہ بھی یہی ہے، پڑھنے بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بھی یہی ہے۔ اگر کسی وقت ایسے ادھر ادھر بیچارے گھومتے پھرتے ہوں تو تم محض جگہ جگہ ان کے بارے میں اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن کے ساتھ جو آدمی بھی متعلق، اور پھر آگے لفظ کیا زبردست لفظ کیا ہے،
اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے خاص مہمان ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کو، ان نونہالوں کو جس قدر ممکن ہو سکے اللہ کریم کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے بحال کیا، کیونکہ اللہ نے روحانی طور پر اس انسان کی غذا آسمان سے فراہم کیا، اور یہ غذا کا تب پتہ چلے گا اگر آپ قاری لقمان صاحب کے پاس بیٹھیں گے، جوہر صاحب کے بیٹھیں گے، اپنے خطیب صاحب کے پاس بیٹھیں گے، وہ بتائیں گے حسد اسے کہتے ہیں، منافقت اسے کہتے ہیں، بغض اسے کہتے ہیں۔ ان سے اپنی روح کا علاج تلاش کیا کرو تاکہ دنیا بھی سرخرو ہو جائے، آخرت بھی سرخرو ہو جائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں میں سمیٹ لے، میرے اور آپ کے لیے اس قرآن کا پڑھنا، سننا، پڑھانا اللہ ہم سب کے لیے عظمت کا باعث بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔